السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. من رقصم تن رقصم بائی نشا عمر کی ایپیسوڈ 11 لے کر حاضر ہوئی ہوں. آپ لوگوں کی بہت ساری ریکویسٹ تھی کہ جی اس کو ریڈ کریں. تھوڑا سا بولڈ ہے تو شاید مجھے نا جھجک ہو رہی تھی اس کو ریڈ کرنے میں. تو آپ لوگوں کی ڈھیر ساری فرمائش تھی. اگر اس پر لائک کامنٹ کریں گے, رسپانس اچھا ہوگا تو میں کنٹینیو کروں گی, ورنہ پھر میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر جا کے اس کو ریکارڈ نہیں کروں گی. چلیں جی, باقی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. تم شادی کرنا چاہتے ہو صابری سے, تم پہ زور دیتے ایک اور مکہ جڑتے اسے دو پھینکا تو وہ بلبلا اٹھا. کچھ ہی مکوں سے اس کی جان ہوا ہو گئی تھی. نہیں انکل, ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ پیچھے سرکا. شبنم بے بسی سے اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن سالار اسے چھوڑنے والا کہاں تھا. 1-2 سال جیل میں سڑو گے نا تو ٹھیک سے دل و دماغ سے ساوری نکلے گی. ساوری تو کیا, ساوری سالار کا نام بھی بھول جاؤ گے. صرف دہشت بھرے سے بھری آنکھیں اس پر گاڑتے وارن کیا. وہ روتے ہوئے خود کو سمیٹے اس سے بچنے کی کوشش میں تھا. سالار نے پاؤں سے ٹھوکر لگا کر اسے پرے پھینکا. وہ نیم مردہ حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے دور جا کے گرا تھا. سنبھالیں اپنے لاڈلے کو اور تمیز سکھائیں, آپ خود بھی عورت ہے. واپس مڑتے شبنم پہ قہر بار نظر ڈالی تھی. شبنم بھاگ کے زیب کے پاس گئی تھی. صبح ہی زیب کو مار پڑ گئی تھی. سالار لمبے لمبے ڈاگ بھرتے گیٹ عبور کر گیا. بائک سنبھالتے ہیلمٹ لگایا اور اسی سپیڈ سے واپس گھر آیا. بچے ابھی تک سو رہے تھے. ناشتہ وہ بچوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا, لیکن بھوک سے پیٹ بھی سکڑ گیا تھا. اس کا بیبی سٹر پتہ نہیں کہاں تھی. سالار نے خود ہی اپنے لیے کھانا نکالا اور ڈائننگ ٹیبل پر آگے بیٹھ گیا. چہرے پہ کہیں بھی تھکن کے نشان نہیں تھے. ناشتہ کر کے جو ہی فارغ ہوا تو زوہا جاگ گئی. بابا, وہ خوشی سے اتنا اونچی چیخی تھی کہ ہادی پہ جاگ گیا. آپ کہاں گئے تھے؟ وہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے سے لپٹ گئے. سالار اسے کوئی جواب دیے بنا گال پہ بوسہ دے گیا. پھر ہادی اسے ملا. ساوری نہیں آئی بابا. زوہا نے آگے پیچھے دیکھتے اسے تلاشا. آئی ہے, وہ سو رہی ہے. کیسی ہے وہ؟ ہادی نے پوچھا. ہاں ٹھیک ہے, آپ لوگ فریش ہو جاؤ, میں اسے اٹھا کے لاتا ہوں. زوہا نے گال پہ دوبارہ بوسہ دیتے انہیں اندر بھیجا. وہ دونوں سر ہلاتے اندر چلے گئے تو سالار اپنے روم میں آیا. ساوری ہمیشہ کی طرح سنگتی ہوئی کروٹ کے بل سو رہی تھی. اس کے قریب بیٹھتے ماتھے کے بال ہٹائے. اس کا ماتھا ہلکا ہلکا گرم ہو رہا تھا. ساتھ ہی جھک کے اس کے گال پہ لب رکھے تو مونچھیں چپنے سے وہ ہلکا سا کسمسائی. ساوری اسے ہولے سے پکارا. جی ابھی. اس نے اس کی طرف کروٹ لیتے اس نے آنکھیں کھولی. تم جاگ رہی ہو؟ سالار نے اسے ہلکا سا گھورا تو وہ مسکرائی. نہیں, ابھی جاگی ہوں. آنکھیں پٹ پٹاتے جواب دیا تو سالار نے آئی بروچ کر. اچھا, ابھی جب میں نے پیار کیا تو تم سو رہی تھی. اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ناک سے ناک رگڑی تو وہ کھلکھلا دی. میں ڈرامہ کر رہی تھی سونے کا. اچھا, وہ کیوں؟ اس کا سر ابھی بھی سالار کے ہاتھ میں تھا. تاکہ آپ اور میں پیار کر لیں. مسکاتے سرمئی آنکھوں میں شوخی تھی. ہاں, جب میں نے پیار کیا تو تم سے برداشت نہیں ہوگا. سالار نے اس کے سر کو تکیے پر رکھ دیا. ساوری جلدی سے اٹھ کے نیچے اتری. آپ مجھ سے پیار کر لیں, میں برداشت کر لوں گی. اس کے سامنے کھڑے ہوتے ذرا آگے ہوئی اور تیزی سے اس کے گال پر اپنے نرم چھوٹے چھوٹے لب رکھ دیے. سالار اس کی حرکت پر ساکت رہ گیا. وہ اس کے اور اپنے رشتے کو سمجھ نہیں سکتی تھی, لیکن وہ تو فیل کرتا تھا. اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان کھڑا کرتے قریب کیا. آئی لو یو سالار حبیب. ساوری کی گردن میں باہیں ڈالتے اسے مجمد کر گئی. ہاں سچ میں. ساوری نے آگے ہو کے اس کی بیئرڈ پر ماتھا ٹکایا. سالار کے ہاتھ اس کی کمر کے نیچے گر گئے تھے. لب سختی سے نیچے اسے خود سے دور کیا. تم فریش ہو جاؤ اور پھر ناشتہ کرنا ہے. اس کے بازو اور ہاتھ بھی گرم ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ میرے کپڑے لا دیں, اپنے جوتے ڈھونڈتے پہنے. سالار اسے دیکھ رہا تھا. وہ چھوٹی سی تھی,
اگر تھوڑی سی بھی بڑی ہوتی وہ یقیناً اپنی معصومیت کھو چکی ہوتی۔ جائے نا ابھی۔ وہ چلتے ہوئے باتھ روم کے دروازے تک پہنچی، لیکن وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اوکے، سر ہلاتے وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ ساوری اندر چلی گئی۔ سالار کچھ دیر بعد اس کے کپڑے لیے باتھ روم کے دروازے تک آئے۔ ساوری، کپڑے لے لو۔ دروازہ ہلکا سا ناک کیا۔ دیں۔ اس نے دروازہ کھولتا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سالار نے پہلے ہی رخ پھیر لیا تھا، اندازے سے پکڑاتے واپس پلٹ آیا۔ ساوری شاور لے کر باہر آئی تو سالار وہاں نہیں تھا۔ میرے ہبی اتنے بورنگ کیوں ہے؟ سوچتے ہی اس نے اپنے بال جھٹکے سے جھٹک کے دوسرے جوتے پہنے، پھر اپنا دوپٹہ لے کر باہر چلی آئی۔ ہادی اور زوہا اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ زوہا تو اس سے گلی ملی تھی۔ ہادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم نے زیب بھائی کو مارنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ساوری، تم انہیں مارتی اور وہ اور بھاگ آتی، اور مجھے وہاں دوست کے گھر لے جا رہے تھے، لیکن جنگل میں لے گئے تھے، اور میں جنگل میں کس کا گھر ہوتا ہے؟ ساوری، سالار جو چائے کی چسکی لے رہا تھا اسے گھورا۔ ابھی تو اسے ڈانٹنا باقی تھا۔ مجھے کیا پتا وہاں گھر نہیں ہوگا، وہ لوگ مجھے وہاں گاڑی میں بند کر کے چلے گئے تھے، اور پھر زوہا کو وہ ٹریجڈک سٹوری سننی تھی۔ پھر میں وہاں چیختی رہی، کوئی نہیں تھا وہاں، میں اکیلی بیٹھی تھی، میرا سانس بھی رک رہا تھا۔ پھر باہر کیسے آئی؟ ہادی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود ہی دروازہ کھل گیا۔ میں نے سب کو بہت ڈھونڈا تھا لیکن نہیں ملا کوئی بھی۔ پھر ایک گاڑی میں انکل آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ساوری نے نوالا لیتے انہیں بتایا۔ سالار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سرخی پھیل رہی تھی۔ آپ لوگوں نے اسکول نہیں جانا؟ سالار نے زوہا اور ہادی کا دھیان دوسری طرف مبذول کروایا۔ نہیں، ہم لوگ 3 دن سے اسکول نہیں جا رہے، زوہا نے بتایا۔ کیوں؟ سالار نے دونوں کو گھورا۔ بس ایسے ہی، بابا ڈر لگ رہا تھا۔ صحیح ہے، سالار نے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ ان کے دن بھی تو پریشانی میں ہی گزرے ہوں گے۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو اٹھ کے روم میں چلے گئے۔ ساوری بھی اٹھنے لگی تو سالار نے اسے روکا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ساوری اپنا دوپٹہ سر پر جماتے اس کے پیچھے باہر آئی۔ کہاں جانا ہے؟ اسے بال چبھنے لگے تھے۔ دوپٹہ ایک ہاتھ سے تھوڑی کے نیچے پکڑے وہ اس کے ساتھ گیراج تک آئی۔ سالار نے بائک باہر نکالتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بمشکل قابو ہوتے بیٹھ گئی۔ وہ چھوٹے ہونے کے باوجود سالار کی تھوڑی سی اونچی لگ رہی تھی۔ جانا کہاں ہے ابھی؟ اس کی کمر کو دونوں طرف سے پکڑتے اپنا دوپٹہ چھوڑ گئی تھی۔ ہاسپٹل، اس کے جسم کی حدت محسوس کرتے اسے بتایا۔ بائک گیٹ سے باہر نکالتے وقت ساوری دونوں ہاتھوں کو پکڑتے مضبوطی سے اپنے گرد باندھا تو وہ شدت سے اس میں سمائی۔ کیوں جانا ہے؟ تھوڑے اس کے کاندھے پر ٹکاتے پھر سے پوچھا۔ تمہاری میڈیسن لے آؤ۔ بائک آہستہ آہستہ چلاتے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مین سڑک پر آتے ہی اس نے سپیڈ بڑھائی تو ساوری کا دوپٹہ اڑ کے سائڈ پر لہرانے لگا۔ سالار نے سائے میں اس کا اڑتا ہوا دوپٹہ دیکھا۔ ساوری، دوپٹہ سنبھالو، میں ہاتھ نہیں کھولنے۔ اسے شدید ڈر لگ رہا تھا جو اسے کس کے پکڑا ہوا تھا۔ دوپٹہ اڑ جائے گا۔ سالار نے سپیڈ تھوڑی ہلکی کی، پھر خود اس کا دوپٹہ پکڑے گول مول کر کے اسے اپنے تھائس کے نیچے دبایا۔ میرے بال سوکھ جائیں گے۔ ساوری کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ سالار نے اسے آئینے میں گھورا۔ جلدی سے وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ریسیپشن پر ڈاکٹر کا پوچھ کے وہ اندر چلا آیا۔ وہاں اس نے ساوری کے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے۔ اسے بھی ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، باقی ٹیسٹ کی رپورٹس شام تک کا کہا تھا۔ ہاسپٹل سے باہر نکلتے ساوری نے دوپٹہ کرواتے تھوڑی کے نیچے گرہ لگائی۔ پیچھے سے بال نظر آ رہے تھے۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ ہاسپٹل میں مین شہر میں تھا اور اسے سامنے جویلری والی دکانیں نظر آ رہی تھی۔ اوکے، سالار نے بائک سٹارٹ کرتے اس کے پیچھے بیٹھتے اشارہ کیا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ ویسے ابھی آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ اسے اچانک یاد آیا تو پوچھا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، پھر اسے ٹھیک کروا لینا۔ ٹھیک نہیں ہوگی، نیو لوں گا۔ جھوٹ بولا۔ پھر آپ نہ لیں، یہ بائک ٹھیک ہے۔ کتنا مزہ آتا ہے نا،
ہاں تمہیں مزہ آ رہا ہے لیکن میری حالت کا پتہ ہے نا، اسی لیے وہ اندر آیا۔ کیا کیا لینا ہے؟ جولری والے سائڈ پہ آتے ہی اسے اوپر اٹھایا۔ سامنے شیشوں میں جولری لگی ہوئی تھی۔ ایک نیکلس سامنے والے آدمی کو بتاتے ہوئے شیشے کے اندر دیکھ رہی تھی۔ نیکلس دکھاؤ۔ سامنے والے نے ان کے کہتے نیکلس کے کیس نکال کے سامنے رکھے۔ ان میں سے صابری نے ایک چین نکالی تھی۔ اور کیا چاہیے؟ رنگ اور کانٹے بھی۔ اوکے، جو وہ بتاتی جا رہی تھی سالار خریدتا جا رہا تھا۔ آخر میں اس نے کپڑے لیے تھے، وہ بھی سالار کے بتانے پر۔ 2 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ سالار آفس چلا گیا اور صابری دوبارہ میڈیسن لے کر سو گئی تھی۔ میرا بیبی ہوگا ابھی؟ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس نے سالار کو دیکھا۔ وہ لوگ ابھی ڈنر کر کے آئے تھے۔ نہیں، سالار نے اسے ایسا کیوں لگا تھا؟ لیکن انہوں نے کہا تھا وہ میرے پیٹ میں بیبی ڈال رہے ہیں۔ صابری نے ہونٹ دانتوں میں دباتے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ سالار کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ صابری اسے سختی سے ڈپٹا۔ خاموش ہو جاؤ۔ وہاں بہت ساری آنٹیاں تھیں جن کے بیبی تھے۔ صابری چلتی ہوئی اس کے قریب آگے کھڑی ہوئی۔ تم نے ہوم ورک کر لیا؟ وہ مجھے الگ روم میں لے گئے اور میرے پیٹ میں بیبی بھی ڈالا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ انہوں نے تمہیں چھوا تھا؟ سالار کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ موبائل کی سیٹنگ کر رہا تھا۔ ہاں، وہ میرے ساتھ گیم کھیلتے ہی رہے۔ سالار نے اذیت سے لب کھینچے۔ پہلے انہوں نے میرے ساتھ چھپن چھپائی کے لیے، پھر روم کی لائٹ بند کر دی، اور میں بہت روئی، لیکن وہ لوگ زبردستی میرے بازو پکڑے میرے ساتھ گیم کھیل رہے تھے۔ صابری، یہ سچ میں تھا؟ سالار نے اسے گھورا کیونکہ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ نہیں، دوست ماسک مین نے مجھے ایسا کہنے کو کہا۔ صابری ایک دم کھلکھلا کے ہنسی۔ ڈرامے باز لڑکی۔ سالار نے موبائل رکھتے اسے دونوں بازوؤں سے سختی سے پکڑا۔ ابھی تو تم نے یہ اب مجھ سے کہا ہے، لیکن آئندہ ایسی کوئی بات نہ سنو میں۔ یہ سب گندی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، لیکن وہاں تو سب ایسی ہی گندی باتیں کر رہے تھے۔ وہ موٹی آنٹیاں بھی، ان سب کے پاس اپنا بیبی بھی تھا۔ وہ بڑی ہے، وہ کر سکتی ہیں، تم ابھی چھوٹی ہو۔ اور جا کے اپنا بیگ کھولو، میں ٹیسٹ لوں گا تمہارا۔ سب بھول گئی ہوگی۔ اسے چھوڑتے سختی سے کہا۔ مجھے بخار ہے اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ اور منہ بسوڑتے ذرا سا پیچھے ہٹ گئے۔ ڈانٹ نہیں رہا میری، کہتے کہتے رکا۔ اچھا جاؤ اپنا بیگ لے آؤ۔ نہیں لے کے آؤں گی، میں آپ سے ناراض ہو گئی ہوں، آپ نے مجھے ڈانٹا۔ سینے پہ بازو باندھتے وہ واپس مڑ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار نے گہرا سانس لیتے دوبارہ موبائل اٹھا لیا۔ صابری واپس ہی نہیں آئی تھی۔ سالار اپنا نیو موبائل سیٹ کر کے کافی دیر بعد اس کے روم میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ اسے بنا ڈسٹرب کیے واپس اپنے روم میں چلا آیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے وہ واش روم جانے کے لیے اٹھا تو صابری کو دیکھنے چلا آیا۔ وہ سو رہی تھی۔ قریب آتے ماتھے پہ انگلیوں کے پور سے رکھے تو بے ساختہ پورا ہاتھ لگا لیا۔ وہ بخار میں پھک رہی تھی۔ صابری، اسے پکارتے سیدھا کیا، ساتھ لائٹ بھی آن کر دی۔ گلابی چہرہ اور بھیگی آنکھیں جیسے اس کا دل چھین گئی تھی۔ صابری، میرا بیبی۔ اسے بازو میں اٹھاتے اپنے روم میں لایا، پھر روم ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی نکالتے اپنا ہاتھ گیلا کیا اور صابری کے چہرے اور گردن پر تھپ تھپایا۔ ماں بننا تو اچھا ہوتا ہے نا، میں بھی ماں بنوں گی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ سالار کو سمجھ نہیں آ رہا۔ صابری، آنکھیں کھولو میرا بچہ۔ اس کے ماتھے پہ بار بار ہاتھ بھگو کے لگاتے وہ بخار کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت تو وہ اس کے پاس ڈاکٹر کا نمبر بھی نہیں تھا۔ اسے بیڈ پہ سیدھا کر کے ڈالتے کبرڈ سے اپنی ٹائی نکالی اور اسے بھگو کے اس کے ماتھے پر رکھنا شروع کر دیا۔ آدھا گھنٹہ مسلسل پٹیاں رکھنے کے بعد اس کا بخار کا زور ٹوٹا تھا۔ چہرے کا رنگ سرخ سے زردی مائل ہو گیا تھا۔ سالار انکل، میں ماں نہیں بننا چاہتی، وہ لوگ مجھے منہ میں کہتے۔ وہ بولتے جا رہی تھی جب سالار نے اوپر اٹھاتے لبوں کو قید کیا۔ میری جان، اس کے نیم ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ دو۔ تھوڑا سا پیچھے ہوا تو صابری مسکرائی۔
آپ کی مونچھیں چپتی ہیں۔ اچھا، اب تم ٹھیک ہو؟ میں دوائی لاتا ہوں۔ اسے وہیں لٹا کے خود کچن میں آتے اس کے لیے دودھ نکالا، ساتھ سیرپ بھی جو وہ صبح لائے تھے۔ روم میں آتے اسے دودھ پلایا، پھر میڈیسن دی جو اس نے ناک منہ چڑھا کر لی تھی۔ باقی رات سالار نے اس کے ساتھ جاگ کے ہی گزاری تھی۔ صبح پھر اسے دیکھنے کے لیے ڈاکٹر آیا تھا۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی سے سالار کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ صابری کے لب کھلے تھے۔ صابری سرمئی آنکھوں میں معصومیت بھرے اسے دیکھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ جان لیوا مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ آپ بچی کے یہ ٹیسٹ کروائیں، مجھے لگتا ہے انہیں استما مائنر اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے پرچی پر انہیں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ استما سے اسے سانس کی پرابلم ہوئی تھی۔ سالار نے کاغذ پکڑتے تیزی سے پاکٹ میں ڈالا۔ اسے خود گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ باقی رہا بخار تو ہو سکتا ہے وہ شام تک دوبارہ ہو۔ یہ میڈیسن منگوا لیں، 3 ٹائم لازمی دینے ہیں۔ سالار کو ہدایت دیتے وہ صابری کی طرف متوجہ ہوا۔ اور بیٹا، آپ کو سانس لینے میں کوئی دقت تو نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر نے جھکتے مسکراتے صابری سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ لیٹی ہو تو سانس ٹھیک آتا ہے؟ جی، اس نے استباحت نظر ہلایا۔ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ آپ لوگ ایک بار ٹیسٹ وغیرہ کروائے، پھر ہی وہ پراپر علاج شروع ہوگا۔ سالار سینے پر ہاتھ باندھے پاؤں تھوڑے کھولے اکڑوں کھڑا ہوا۔ چلے مجھے اجازت دیں اپنا شاپنگ بیگ سمیتے۔ ڈاکٹر نے اجازت چاہی تو اس نے محض گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور باہر نکل گیا تو سالار نے صابری کے پاس آتے اپنے گلے سے لگایا۔ صابری سے زیادہ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہاں کوئی ایسی چیز تو نہیں کھلائی تھی انہوں نے تمہیں؟ فکر مندی سے چور لہجے میں اس کے بالوں پہ لب رکھے۔ نہیں، میں بس موٹی عورتوں کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ بہت برا ہوتا تھا لیکن ہیلدی کھانا تھا۔ وہ اسے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی پشت تھپ تھپا رہی تھی۔ اچھا، تم اب آرام کرو، میں فریش ہو جاؤں، پھر ہاسپٹل چلیں گے۔ پیچھے ہوتے اپنی آنکھوں کی سرخی چھپائی۔ ہاسپٹل اب روز جایا کریں گے کیا؟ کل بھی تو گئے تھے نا۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے ایسی کوئی نوبت آئے۔ بس آج ٹیسٹ کروائیں گے، میڈیسن لیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ اس کے پاس سے اٹھتے کپڑے نکالے۔ اوکے، اسے استماع کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا، اس لیے پرسکون تھی۔ سالار فریش ہو کر آیا تو وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ اسے بنا ڈسٹرب کیے تیار ہوا۔ ناشتہ وہ کر چکی تھی، اسی لیے وہ اکیلا ہی باہر چلا آیا۔ ہادی اور زوہا بھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ آج کل دوبارہ سے وہ لوگ اسکول وین پر ہی آ جا رہے تھے۔ ناشتہ کر کے وہ لوگ باہر چلے گئے تو سالار صابری کے پاس چلا آیا۔ آ جاؤ، وہ جاگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سیدھے ہوئی۔ ادھر کپڑوں میں چلو۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتے پوچھا تو سالار نے ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی۔ شکن زدہ تھے لیکن صاف تھے۔ آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہاتھ بڑھاتے اسے اوپر کھڑا کیا، پھر اسے لیے وہ باہر آئے۔ پھر وہ لوگ ہاسپٹل آئے تھے۔ بائک پارکنگ میں کھڑی کرتے صابری کو اترنے دیا، پھر خود اتر کے اس کا ہاتھ تھاما۔ استما کے ٹیسٹ کروانے تھے۔ راہداری میں چلتے صابری نے پوچھا، ہاں، لیکن امید ہے تمہیں نہیں ہوگا۔ اس نے صابری سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ آدھے گھنٹے میں اس کے ٹیسٹ ہوئے تھے اور رپورٹس بھی 15 منٹ بعد مل گئی تھی۔ اسے استما کا چھوٹا سا اٹیک ہوا تھا کچھ دن پہلے، یعنی گاڑی میں، جب گاڑی کے شیشے بند تھے۔ اگر کچھ دیر اور وہ گاڑی میں بند رہتی تو اب شاید ان کے درمیان نہ ہوتی۔ سالار ڈاکٹر کے ڈسکشن کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو انہیلر جو اسے ہمیشہ اب اپنے ساتھ رکھنا تھا وہ دیا۔ اس کے بعد باقی احتیاطی تدابیر سالار کو ڈاکٹر نے بتائیں۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے صابری۔ بائک پہ بیٹھتے سالار کا موڈ کافی خراب تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے تھوڑی پتا تھا وہ لوگ مجھے گاڑی میں بند کر دیں گے مجھے، لیکن تمہیں یہ تو پتا تھا نا کہ زیب کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ساری زندگی کی مشکل اب اپنے سر لٹکا لی ہے۔ اب سالار کی آواز میں فکر اور غصہ دونوں تھا۔ صابری نے مضبوطی سے اس کی شرٹ دونوں طرف سے تھامی ہوئی تھی۔ سالار کے اس انداز پر چھوڑ دی تھی۔
میری اجازت کے بغیر تم گئی تھی، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں لگائی نا؟ ہاتھ چھوڑ کے وہ اپنا گال اس کے پیٹھ پر ٹکا گئی۔ بائک آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، بس سامنے دیکھتا چلاتا رہا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ سالار کی خاموشی سے بہت بری لگ رہی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی کمر کے گرد باندھا۔ میرے پاس ہی رہنا ہے تم نے۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ گھر آگے اس نے مختلف جگہوں پر ساوری کے لیے انہیلر رکھ دیے تھے۔ کچن میں الگ، ڈائننگ ٹیبل میں الگ، اپنے روم میں ساوری کے زوہا کے ساوری کے چھوٹے سے بیگ میں جہاں بھی اس نے لپسٹک رکھنی تھی وہاں انہیلر کی جگہ بنا لی تھی۔ کام دونوں کا ہونٹوں سے لگنا تھا، لیکن ایک خوشی دیتا تھا اور ایک دوسرا جان نکالتا تھا۔ ساوری کے لیے ہر چیز سالار نے خود سیٹ کی تھی۔ اس گھر میں ڈسٹ کا ایک دانہ بھی نہ آنے دیا۔ کرٹنز، گدے، کمفرٹر، ہر چیز ایک دم صاف ستھری ہوتی۔ ان کا گاؤں جانے کا پلان بھی کینسل ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں مٹی دھول ہوتی ہے۔ وہاں ساوری کی وجہ سے زوہا اور ہادی بھی نہیں جا پائے تھے۔ سمر ویکیشن کے بعد ہادی بورڈنگ چلا گیا تو پیچھے زوہا اور ساوری اکیلی رہ گئی۔ دونوں صبح اسکول جاتے، 2:30 بجے واپس ہوتی، 3 بجے تک کھانا کھا کر اکیڈمی چلی جاتی۔ وہ 3 افراد کا بچا کچا گھر ایسے ہی 4 سال 7 ماہ تک پرسکون چلتا رہا، اور پھر وہ ہو گیا جس میں کسی کی امید نہ تھی۔ سالار کی پہلی بیوی جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اچانک سے آ گئی۔ ملائکہ کو اس وقت تو جاب مل گئی تھی، لیکن اس میں اس کا بجٹ پورا نہیں ہوتا تھا۔ پھر جاب چینج کی۔ اس نے کئی جگہیں خود کو آزمائی تھی۔ 4 سال بھٹکنے کے بعد اسے لگا اسے پاکستان واپس آ جانا چاہیے۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ کچھ مہینے تو مانگ تانگ کے گزارا کیا، لیکن قرض بڑھنے لگا تو پاکستان چلی آئی۔ سالار نے اسے آفر کی تھی وہ اس کے سارے قرض اتار دے گا، وہ وہیں رہ سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی۔ وہ واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی سالار تم اتنے گر سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی بچی، وہ اپنے روم میں آیا ہی تھا کہ ملائکہ اس سے بحث کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کیا چھوٹی سی بچی؟ لیپ ٹاپ اور فائلز رکھے، کوہنی سے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا۔ انجان مت بنو، تم نے ساوری سے شادی کی ہے؟ نہیں۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ مجھے سب پتا چل گیا ہے۔ ہاں، سچ میں شادی نہیں کی۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ ملائکہ اس کے اتنے پرسکون ہونے پر تل ملا کے پاس آئی۔ بکواس کر رہی ہو؟ میں جو تمہیں فرق نہیں پڑ رہا؟ ہاں، شرٹ نکال کے بازو پہ ڈالتے مزے سے جواب دیا۔ تم نے شادی کی ہے، جھوٹ مت بولو۔ شادی نہیں کی، بس نکاح کیا ہے۔ واہ، وہ غصے سے ہنسی۔ نکاح سے اور شادی میں کیا فرق ہے؟ یہ تم ساوری سے جا کے پوچھو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے مسکراہٹ سے نوازا۔ کسی 18+ لڑکی سے ہی کر لیتے، کچھ سینس تو بنتا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور یہ ناول آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسا رسپانس دیتے ہیں، کے بعد ہی میں اس کو آگے کنٹینیو کروں گی۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔